تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے مبارک خلفاء نے اس بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑے منصب کو سنبھالا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زمین کو کفر اور شرک سے پاک کیا، کفر و شرک سے صاف کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 30 سے 32 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی اور کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور 30-35 لاکھ 32 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے اور احکامات شریعہ کو بجا لانے والے پیدا ہوئے، اور اس کثرت سے پیدا ہوئے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن کی اور اسلام کو پھیلایا۔ لہذا آپ کے مبارک خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ جو ہیں، یاد رکھیں کہ 5 خلیفہ راشد ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں؟ 5 خلیفہ راشد ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام۔ یہ سارے بزرگ جو ہیں، 5 بزرگ جو ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ تو چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ سید شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام امت میں جلیل القدر ترین انسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ جس وقت لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کثیر تعداد میں چلے گئے، تو ان کے رہنے کا، بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا کوئی سبب اور کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کا اعلان فرمایا اور مواخات مدینہ کو قائم فرمایا، اس طریقے پر کہ ہر ایک مہاجر صحابی کو کسی نہ کسی مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام جو تھے، انصار صحابہ کرام جو تھے، کسی نہ کسی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اس طریقے سے مواخات قائم کی، اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس قدر جلیل القدر لوگ تھے، اس قدر مہمان نواز لوگ تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اس قدر اعتماد اور عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے کو، جس انصاری صحابی کا، جس مہاجر صحابی کو، جس بھی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، اس اللہ کے بندے نے دل و جان سے اس کو اپنا بھائی مان لیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا آدھا گھر، کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو 1 گھر،
کسی کے پاس کوئی جائیداد ہے، کوئی باغ ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ آدھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس کے پاس زیادہ بیویاں تھیں یا 2 بیویاں تھیں یا 3-4 بیویاں تھیں، تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد اپنے اس مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو بھائی بنایا، تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس قدر ان کی قدر اور پذیرائی کی کہ اپنی زندگی کا جو کچھ بھی ان کے پاس مال متاع تھا، ہر ایک میں ان کو شریک بنا لیا اور ان کو باقاعدہ آدھا آدھا حصہ اپنی جائیدادوں میں سے، اپنی مال میں سے، حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک جو ہے، کئی صحابہ نے، انصار صحابہ نے جن کے پاس زیادہ بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی جو ہے اس کو طلاق دے کے اس کی شادی عدت گزرنے کے بعد اپنے مہاجر بھائی سے کر کے ان کے گھروں کو آباد کر دیا سیدھا۔ تو جب سب کی مواقعات قائم ہو گئی، سب انصار کے بھائی بن گئے مہاجرین، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ باقی بچ گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ حالانکہ سیدنا علی المرتضیٰ حقیقت میں بھی رسول کریم کے بھائی تھے، کیونکہ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، کزن تھے، بھائی تھے، اور بچپن سے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، کیونکہ جناب ابو طالب جو کہ چچا تھے رسول کریم علیہ السلام کے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد تھے۔ انہوں نے بچپن میں رسول کریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور ان کے اعلان نبوت کے بعد بھی ان کی پشت پناہی فرمائی اور ان کا دفاع اس درجے کیا کہ ان جیسا دفاع کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی بچپن میں سے پرورش فرمائی اور اپنے پاس ان کو رکھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کی قدر اور عزت کی، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام جب تک دسترخوان پر تشریف نہیں لاتے تھے اس وقت تک جناب ابو طالب اپنی اولاد کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک تو یہ تمہارا بھائی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے جو دنیا سے چلا گیا، اس وجہ سے بھی اس کا حق پہلے ہے، تم میں سے بڑا بھی ہے اس وجہ سے بھی اس کا حق پہلے ہے، اور دوسری بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت پھر ہمارے بچے سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کبھی کم پڑتا نہیں، کھانا کم پڑتا۔ اس لیے ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد غالباً ان کا نام تھا، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا انتظار کرتی تھیں، جب تک دسترخوان پر آپ تشریف نہیں لاتے تھے اپنے بچوں کو کھانا کھانے نہیں دیتے تھے۔ اس قدر محبت اور شفقت اور خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا علی جو تھا اس کو اپنے ساتھ لگا لیا بچپن میں ہی، اور ان کی پرورش اور تربیت اور ان کو پالنے کی جو ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لی، وہ 6 سال کی 7 سال کی عمر سے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ تو اہل علم لوگ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے وقت آپ علیہ السلام نے ایک دن بنو ہاشم جو ہے، قریش جو ہے، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے، خاص طور پر بنو ہاشم کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت فرمائی، اور ان کو فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، اور تم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہو۔ تو
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بکری کا ایک شانہ لے آؤ، یعنی بکری کا ایک کندھا جو ہے، ایک شانہ جو ہے وہ لے آؤ، یعنی دستی کا ایک، جسے دستی کہتے ہیں ہم لوگ، وہ لے آؤ، اور ایک سا گندم لے آؤ، آٹا لے آؤ، ایک سا۔ وہ سا جو ہے وہ اتنا سا ایک برتن ہوتا ہے، 2-2.5 کلو اس میں آتا ہے آٹا، یا 2-2.5 کلو جو یا گندم آتی ہے، وہ لے آؤ، اور ان سب کے لیے دعوت بناتے ہیں، ان سب کے لیے دعوت بناتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ کھانا صرف اتنا ہے کہ ہاشمی لوگ جو ہیں تو بڑے قداور صحت مند آپ کا خاندان ہے، اور آج خوش خوراک لوگ ہیں، تو یہ ایک آدمی کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی پکاؤ، اللہ اس کو کافی کرے گا۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، کثیر تعداد میں سارے مرد آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، تو ان کی دعوت فرمائی، اور سب نے اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، اس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں نے جو زندگی گزاری ہے 40-42 سال کا عرصہ، یہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ انتہائی سچے آدمی ہیں اور ایماندار ہیں، صادق اور امین آدمی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ پھر اس بات کو مانو اور اس بات کو جان جاؤ کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اس بات پر وہ سیخ پا ہو گئے، ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب جو تھا وہ ایسا کم نصیب تھا کہ اس نے آپ کے منہ مبارک پر سامنے کہہ دیا کہ کیا خدا کو نبی بنانے کے لیے تو ہی نظر آیا تھا، ہم مر گئے تھے؟ یعنی آپ تو پیدائشی طور پر یتیم ہو، اتنے مالدار بھی نہیں ہو، تو آپ کو رسول بنایا، ہم جو اتنے خاندانی بندے ہیں، خاندان میں سے چودھری ہیں، بڑے ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں اور بڑے مالدار ہیں، ہمیں نہیں بنایا تو آپ کو بنا دیا، حالانکہ سگے بھتیجے تھے ان کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے خاندان کے لوگ ہو، تم مجھے سب سے زیادہ جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس اپنے 40-42 سال کے عرصے میں کبھی کسی بندے کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہو؟ تو اس وقت ان سب نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے کبھی کسی انسان کے بارے میں کوئی غلط بات سنی نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کے بارے میں غلط بات نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے اللہ اور مالک و خالق کے بارے میں غلط بات کر سکتا ہے؟ کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے خاندان کے لوگ ہو، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ میرا بوجھ اٹھا سکے، میری اس بات کو مان جائے اور مجھے اپنا بھائی بنا لے، مجھے اپنا بھائی بنا لے اور میری اس بات پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے کوئی شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کم عمر لڑکے تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے، وہ پچھلی صفوں سے اٹھ کے آئے، سب سے پیچھے سے اٹھ کر آئے، تو انہوں نے آ کر قریش سے فرمایا، ان بنو ہاشم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے جی بھر کر سب نے کھانا اچھی طرح کھا لیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اچھی طرح جی بھر کے کھانا کھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بکرے کا ایک شانہ، ایک دستی پکوائی ہے رسول کریم نے، اور ایک سا صرف گندم جو ہے اس کا آٹا جو ہے وہ پکوایا ہے، ایک دستی اور ایک سا گندم سے
تم سب لوگوں نے جی بھر کر کھانا بھی کھا لیا ہے اور بہت سا کھانا پیچھے بچا بھی پڑا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا بھائی بنتا ہوں، میں آپ کا بھائی بنتا ہوں اور دل و جان سے آپ کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ابتدائی اسلام میں ابھی تک لوگ مسلمان ہونا شروع نہیں ہوئے تھے، 4 بندے صرف مسلمان تھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی المرتضیٰ بچے تھے یہ، اور حضرت زید بن حارثہ رسول کریم کے غلام تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اول خلیفہ جو تھے بعد میں بنے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں یہ 4 لوگ ہی صرف مسلمان ہوئے تھے اس وقت۔ یہ اس ابتدا کی بات ہے، اس زمانے کے یہ ابتدائی 4 مسلمان تھے، ایک 40 سال کا آدمی، 38-40 سال کا، ایک بی بی 40-45 سال کی، 50 سال کی آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھی، اور ایک بچہ چند سال کا اور ایک غلام، بس یہ 4 لوگ، یہ اس زمانے کی بات۔ اتنے بڑے مجمع میں بنو ہاشم کے پورے قبیلے کے سامنے علی المرتضیٰ چھوٹی عمر کے بچے نے آگے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی بننے کا دعویٰ کیا اور بھائی بننے کا فیصلہ کیا۔ تو جب مواخات مدینہ قائم ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب مہاجرین کو ایک ایک کر کے انصار کا بھائی بنا دیا۔ علی المرتضیٰ کو وہ جواب دیا جو انہوں نے سوال پہ قائم کیا تھا ان سب بنو ہاشم کے سامنے، وہ اپنا آپ کا بھائی بننے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور اس وعدے کا بدلہ دیتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی بچپن میں تو نے مجھ سے بھائی بننے کا وعدہ کیا تھا، اب تیری جوانی میں تجھ کو اپنا بھائی بنانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس طرح رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا، اپنے اہل بیت میں شمار کیا، ان میں شامل کیا، اور ان کو اتنی دعائیں دی اور اتنی برکتیں نصیب ہوئیں رسول علیہ السلام کی دعاؤں سے اور آپ کی مہربانی اور توجہ سے، کہ جو آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی، آپ کی سب سے پیاری بیٹی، اللہ کے ہاں مقبول ترین بیٹی، جس سے رسول علیہ السلام کی نسل کو آگے چلنا تھا، اس کے ساتھ نکاح بھی اللہ نے آپ کو نصیب کیا، اور رسول کریم علیہ السلام نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ اس مبارک بیٹی سے اور رسول کریم علیہ السلام کے اس مبارک بھائی سے اللہ نے اپنے فضل و احسان سے، اپنے جود و کرم سے رسول کریم علیہ السلام کی نسل کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمایا ہے۔ بے شمار، بے انتہا اور لا تعداد فضائل و مناقب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے کتابوں کے دفتروں کے دفتر چاہیے، اور بے شمار دن اور بے شمار راتیں لگ کر بھی اگر ان کے فضائل و مناقب اور ان مقامات کو بیان کرنا شروع کرے تو وہ مکمل ہو سکتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، اور صحابہ کرام میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا، اور سب سے اعلیٰ مقام یہ کہ آپ علیہ السلام کی اہل بیت میں ان کو شمار کیا، اہل بیت میں ان کو شامل اور شمار کیا، اور رسول کریم نے ان کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا۔ اور غدیر خم کے موقع پر خاص طور پر نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کرتے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں سید اور سردار ہوں، جس کا میں بڑا اور بزرگ ہوں، جس کے لیے میں قابل احترام اور قابل ادب ہوں، اس کے لیے علی بھی
سید اور سردار ہے، قابل ادب اور قابل احترام ہے، یعنی جو مجھ کو اپنا مولا اور سردار مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علی کو بھی اپنا مولا اور سردار مانے، اور جو علی کو اپنا مولا اور سردار نہیں مانتا وہ مجھے بھی اپنا مولا اور سردار نہیں مانتا، اپنا بزرگ اور اپنا مولا اپنا سردار نہیں۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اکثر لوگ، امت کا اکثر طبقہ جو ہے وہ مولا علی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس نام سے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے درجات کو بہت بلند فرمائے، ان کے قبر انور پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو بے شمار فرمائے، اور ان کے وسیلے سے تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، اور بالخصوص جتنے بھی ہمارے اہل حق اور اہل قرابت دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب